تجلیات نبوت، مدنی دور، غزوہ فتح مکہ، رمضان 8 ہجری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا۔ یہ سب سے عظیم فتح تھی جس سے اللہ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی۔ آپ نے اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا۔ اس فتح پر آسمان والوں نے خوشی منائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ بنو بکر حدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ان کی بنو خزاعہ کے ساتھ دور جاہلیت سے خون ریزی اور کشمکش چلی آ رہی تھی، جس کی آگ اسلام کی آمد کے سبب وقتی طور پر بجھ گئی تھی۔ جب حدیبیہ کی صلح واقع ہو چکی تو بنو بکر نے اسے غنیمت جانا اور موقع پا کر شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر چھاپا مارا۔ اس وقت بنو خزاعہ وتیر نامی ایک چشمے پر تھے۔ بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کیے اور انہیں مکہ تک دھکیل لائے۔ اب یہ جو تھا، جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس میں 2 گروپس ہو گئے تھے، ایک مسلمانوں کا، ایک کفار مکہ کا۔ تو اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو قبیلہ مکہ والوں کے ساتھ ہوگا وہ مکہ والوں کے ساتھ آ سکتا ہے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جا سکتا ہے۔ تو بنو خزاعہ جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور بنو بکر جو تھے وہ قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ تو اب جو تھا یہ تھا کہ جو بھی اگر آپس میں کسی نے جنگ کی تو وہ جو معاہدہ ہوا تھا، جو ٹریٹی ہوئی تھی، ٹریٹی آف حدیبیہ، وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ جو بنو خزاعہ اور بنو بکر تھے، ان کی جاہلیت سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ تو اب اس صلح کے بعد بھی انہوں نے جو بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان کو مارتے مارتے مکہ تک لے آئے، مکہ تک دھکیل لائے، بلکہ مکہ کے اندر بھی ان سے لڑائی کی۔ قریش نے بھی پس پردہ ہتھیاروں اور آدمیوں سے ان کی مدد کی۔ اب جو قریش تھے ان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ منع کرتے کہ نہیں، اٹیک نہیں کرو، جنگ مت کرو، کیونکہ ہمارا ایگریمنٹ ہے ان سے۔ لیکن انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی خاموشی سے ان کو ہتھیار دیے، اپنے آدمی دیے اور ان کی مدد کی لڑنے میں۔ بنو خزاعہ چونکہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کے متعدد افراد مسلمان بھی ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ اب انہوں نے فوراً جا کے جو زخمی تھے اور جو بچ گئے تھے، انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی حفاظت کروں گا۔ ادھر قریش نے اپنی غلط کاری محسوس کی، یعنی اب قریش کو فیل ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے تھے کہ انہوں نے اس طرح سے ایسا کر کے جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی اس کو توڑ دیا۔ اب قریش کو محسوس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس کی نتائج کی خوف زدہ ہوئے۔ اب یہ کیا نتیجہ نکلے گا اس سے، ان کو ڈر لگا کہ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اٹیک کریں گے، اس لیے جھٹ ابو سفیان کو مدینے بھیجا۔ اب ابو سفیان جو تھا وہ اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ کے سردار تھے، تو ان کو بھیجا کہ جا کے مسلمانوں سے بات کر کے آئیں کہ وہ عہد کو پختہ کریں، یعنی پھر سے اس کو جو ہے جو ٹوٹ گئی ہے ٹریٹی، اس کو پھر سے جا کے اس کو پختہ کریں اور مدت اور بڑھا دیں۔ ابو سفیان مدینے پہنچا تو اپنی صاحبزادی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر آیا۔ اب یہ جو ام حبیبہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔
تو سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے گھر آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا، یعنی جو بیٹی تھی انہوں نے بھی بیٹھنے نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ان کو، اپنے باپ کو، کیونکہ وہ مشرک تھے۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی کیا تم نے بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے، یعنی تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تمہارا باپ ہوں اور تم مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہو۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ انہوں نے کہا، میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اب وہ سب کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو ٹریٹی جو انہوں نے توڑ دی ہے اس کو واپس سے وہ دوبارہ سے سائن کرے، مینس دوبارہ سے ایگریمنٹ کر لے اور ہم پہ حملہ نہ کرے۔ اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے انکار کیا اور سخت بات کی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امن کا اعلان کریں اور واپس چلے جائیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی۔ اب آپ نے خاموشی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے پہ جاتے تھے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ جا کہاں رہے ہیں، آپ کے کیا ارادے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ اس ٹائم جاسوسی نظام بہت زیادہ تھا، تو ہر کوئی جا کے دشمن کو پہلے سے بتا دیتا تھا، تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ اب آپ نے خاموشی سے غزوے کی تیاری شروع کر دی، صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا اور مدینے کے گرد و پیش جو اعراب تھے، یعنی جو بدو لوگ تھے، انہیں بھی تیاری کے لیے کہا، لیکن خبر چھپائے رکھی اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ مزید رازداری کے لیے آپ نے اوائل رمضان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مدینے سے 36 مائلز دور بطن عظام کی طرف روانہ فرمایا تاکہ سمجھنے والے یہ سمجھیں کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے، یعنی الگ ڈائریکشن میں بھیجا تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ ادھر حضرت حاطب بن ابی بلتا، اب یہ جو صحابی، ان کی بھی ایک بہت اچھی سٹوری ہے اسی تیاری کے بیچ میں، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ ادھر حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک رقعہ لکھ کر یہ اطلاع بھیجی۔ یہ جو تھے یہ بدری صحابی تھے، بہت بہت پکے ایمان والے تھے، لیکن ان کے جو بیوی بچے تھے وہ وہاں پر پھنسے ہوئے تھے مکہ میں، تو انہوں نے ایک خط لکھ کر مکہ والوں کو بتانا چاہا تاکہ ان کے بیوی بچوں کے ساتھ وہ اچھا، مطلب ان بیوی بچے جو ہیں ان کے بچ جائیں، تو اس وجہ سے انہوں نے خط لکھا، لیکن یہ تو بہت بڑی خیانت تھی۔ نے قریش کو ایک رقعہ لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رقعہ ایک عورت کو دیا اور اسے قریش تک پہنچنے پر معاوضہ رکھا۔ ایک عورت آئی ہوئی تھی وہاں سے، مکہ سے مدینہ آئی ہوئی تھی، اسے وہ دیا کہ تم یہ لے جا کے قریش کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبر آ گئی، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہ یہ جو حاتم بن ابی بلتا ہے انہوں نے اس طرح سے خط لکھ کر اس کے ساتھ پہنچایا ہے۔ اور آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثد غناوی رضی اللہ عنہم کو یہ کہہ کر بھیجا کہ روز خاک جاؤ، وہاں ایک ہودج نشین عورت ہوگی، اس کے پاس ایک رقعہ ہوگا، وہ اس سے لے لینا۔ انہوں نے جا کر رقعہ طلب کیا۔ اب یہ سب پہنچ گئے وہاں پر اس عورت کے پاس، وہ جو تھی راستے میں ہی تھی، ابھی نکلی ہی تھی مدینہ سے،
تو اس کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ وہ خط دو جو تمہارے پاس ہے۔ عورت نے کہا میرے پاس کوئی رقعہ نہیں۔ ان لوگوں نے کہا یا تو رقعہ نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ اس پر یعنی اس نے کہاں کپڑوں میں چھپایا ان کو تو نہیں پتا تھا۔ اس پر اس نے اپنے جوڑے سے اس کا جو بالوں کا جو جوڑا بنا تھا اس میں وہ خط رکھا تھا، اس نے نکالا۔ یہ لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ نے فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ یعنی جو صحابی تھے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے، تم نے اس طرح سے لکھ کے بھیجا ہے؟ حاطب نے معذرت کی کہ مکہ میں ان کے اہل و عیال بچے ہیں، یعنی پوری فیملی، ان کی بیوی بچے سب مکہ میں ہیں، اور قریش میں ان کی کوئی قرابت داری نہیں، یعنی قریش میں ان کا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں جو ان کی حفاظت کرے، کیونکہ قبیلہ سسٹم تھا تو قبیلے آپس میں حفاظت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کے بال بچوں کی حفاظت کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرے۔ تو انہوں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان کر دیں کہ اس کے بدلے میں وہ ان کے اہل و عیال کی حفاظت کریں، اس وجہ سے انہوں نے وہ خط لکھ کر بھیجا تھا، ورنہ انہوں نے یہ کام نہ اسلام سے مرتد ہونے کے سبب کیا نہ کفر سے راضی ہونے کے سبب، یعنی انہوں نے کہا کہ نہ میں اسلام سے مرتد ہوا ہوں اور نہ میں کفر سے راضی ہوں، لیکن صرف میں اپنی بیوی بچوں کو بچانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہت غصہ میں آ جاتے تھے فوراً، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیں، اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اور منافق ہو گیا ہے، یعنی تو یہ تو بہت بڑی خیانت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں ان کو ختم ہی کر دیتا ہوں کیونکہ یہ منافق ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، یعنی بدری صحابی کا بہت بڑا مقام تھا اللہ کی نظر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو جنگ بدر میں شامل ہو چکے ہیں، تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہو تم لوگ جو چاہے کرو میں تمہیں بخش دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت بڑا مقام تھا جو بدر میں شامل ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سب گناہ بخش دیے ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، یعنی آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے حضرت عمر کے، اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی وہ خاموش ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے۔ مکہ کی راہ میں پھر یہ جو آیت تھی، یہ آیت بھی آئی ہے قرآن مجید میں اس طرح سے، یہ جو ان کا پورا واقعہ ہے اس کے بارے میں۔ مکہ کی راہ میں 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ مدینہ پر بطور منتظم ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کا تقرر فرمایا، یعنی ان کو وہاں کا انچارج بنایا۔ جوفہ پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ملے۔ حضرت عباس آپ کے چچا تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ ابھی مکہ میں ہی تھے، تو مکہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب وہ مکہ چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، تو وہ مسلمان ہو کر مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے۔ ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچاتے تھے اور ہجو کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد اور پھوپھیزاد بھائی کی آپ کے یہاں سب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد اور پھوپھیزاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور ان سے وہی کہو جو برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا،
اس طرح سے حضرت علی نے انہیں سکھایا. یہ جو ابو سفیان ہے یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے جو آپ جو مکہ کا سردار تھے. یہ دوسرے ہیں جو آپ کے بھائی خالص پھوپھیزاد اور پھوپھیزاد بھائی ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں، یہ وہ ہیں. تو انہوں نے اس طرح سے سکھا کے بھیجا. اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار ہیں. جو سورہ یوسف کی آیت تھی وہ انہوں نے پڑھی. انہوں نے ایسا ہی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ بھی آیت ہے قرآن مجید کی. اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت سے معذرت کی، یعنی جو پہلے وہ کر چکے تھے اس کے لیے آپ سے معافی مانگی. جب آپ قدید پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گراں گزر رہا ہے، اب کیا تھا، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو جب آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر روزہ گراں گزر رہا ہے، یعنی کہ آپ جو روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے لیکن وہ رکھ نہیں پا رہے ہیں، تو روزہ کھولنے کا حکم دیا اور لوگوں کو بھی آپ نے خود سب سے پہلے روزہ کو کھول دیا بیچ میں، کیونکہ پھر صحابہ نہیں کرتے نا. اگر آپ صرف صحابہ کو کہتے کہ روزہ کھول دیں تو وہ نہیں کھولتے، تو پہلے خود کھولا. لوگوں کو بھی کھولنے کا حکم دیا. پھر سفر جاری رکھا یہاں تک کہ عشاء کے وقت. اسی لیے سفر میں ہے نا کہ آپ روزہ نہیں بھی رکھ سکتے، آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں روزہ اگر سفر میں ہو، اور اگر جان پر بنائی ہے تو آپ روزہ کھول بھی سکتے ہیں. پھر سفر جاری رکھا یہاں تک کہ عشاء کے وقت زہرا میں نزول فرمایا. آپ کے حکم سے لشکر نے الگ الگ آگ جلائی. اب یہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک جنگی تھا کہ آپ نے جو لشکر تھا اس کو بہت دور دور بیٹھنے کے لیے کہا اور الگ الگ آگ جلانے کے لیے کہا. تھوڑے تھوڑے سے لوگوں نے الگ الگ دور دور آگ جلائی تھی تاکہ دور سے اگر کوئی پہاڑ سے چڑھ کر دیکھے تو اس کو ایسا محسوس ہو جیسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. تو آپ نے ایسا کہا. یوں 10,000 الاؤ الگ آگ جلائی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہرے پر مقرر فرمایا. ادھر ابو سفیان اب جو تھا مکہ کا سردار ابو سفیان خوف اور اندیشے کے عالم میں نکلا. اب اسے بہت زیادہ خوف ہوا کہ یہ تو مسلمان آ گئے ہیں. اسے کچھ پتہ نہ تھا، یعنی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان اتنے قریب آ گئے ہیں. اس کے ہاتھ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ بھی تھے. اس کے ساتھ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ بھی تھے. آگ دیکھی تو کہنے لگے آج جیسی آگ اور لشکر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، یعنی اس طرح سے اتنا بڑا لشکر تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. بدیل نے کہا یہ خزاں ہیں، یعنی انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. یہ خزاں ہیں. ابو سفیان نے کہا خزاں اس سے کہیں کم اور ذلیل ہیں کہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو، یعنی وہ اتنے کم ہیں کہ ان کا نہیں ہو سکتا یہ، اور وہ نہیں آ سکتے یہاں تک. ابو سفیان دربار نبوت میں، ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر چکر لگا رہے تھے. آواز سنی تو پہچان گئے اور کہا ابو حنظلہ. اس نے کہا ابو فضل، یعنی کسی اور کا نام لیا تو اس نے کہا نہیں ابو فضل. یہ بچوں کی کنیت ہوتی تھی، بچوں کے نام سے باپ کی کنیت ہوتی تھی. ابو فضل کہا ہاں. اس نے کہا ابو فضل. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لشکر سمیت. ہائے قریش کی تباہی واللہ. اس نے کہا اب کیا ترکیب ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے. یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے ابو سفیان سے بات کی کہ اگر تمہیں پا لیا تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر اور پیچھے بیٹھ جاؤ، یعنی میرے خچر پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں. تو وہ پیچھے بیٹھ گیا.
جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا اور انہوں نے دیکھا تو کہا، ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے، اور اسے بغیر کسی عہد اور پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا. یعنی جیسے ہی حضرت عمر نے اسے دیکھا تو حضرت عمر نے کہا، ارے یہ تو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کے ہمارے قابو میں کر دیا، تو یہ تو خود ہی ہمارے پاس آ گیا. اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگائی. ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خچر کو ایڑ ماری. خچر کے پیچھے بیٹھا تھا وہ، تو انہوں نے بہت تیز خچر چلانا شروع کیا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ گئے. یعنی حضرت عباس حضرت ابو سفیان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ گئے اور پیچھے پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی. حضرت عمر جو تھے بہت غصے میں آ جاتے تھے، تو آپ سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو مار دوں، ابو سفیان کو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا، آج رات میرے سوا کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرے گا، مطلب آج کی رات صرف میں بات کروں گا اور کوئی بات نہیں کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار اجازت چاہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اسے اپنے ڈیرے پر لے جاؤ، صبح میرے پاس لانا. حضرت عباس سے کہا کہ ابھی لے کے جاؤ اس کو، صبح لے کر آنا میرے پاس. پھر جب صبح خدمت نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا تو آپ نے فرمایا، ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ یعنی ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں. ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے عیش پروار ہیں. اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک تو میرے کچھ کام آیا ہوتا. یعنی جو اگر میں جتنی یہ جو لات عزیٰ ان سب کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا تو میری کچھ تو مدد کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے، یعنی ابھی بھی مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے. اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن مار دی جائے اسلام لاؤ. یعنی حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو ابو سفیان کو لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے تم اسلام قبول کرو. تو ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت دی. شہادت تو دے دی تھی، لیکن ابھی بھی ابو سفیان کے دل میں کچھ نہ کچھ تھا. حضرت عباس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، اسے کوئی اعزاز دے دے، یعنی اس کو کچھ پوزیشن دے دے یا کچھ اس طرح سے دے دے کہ وہ خوش ہو جائے. آپ نے فرمایا، ہاں، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے. یعنی جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے ہم نہیں ماریں گے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے. یعنی جو بھی اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لیں گے اور ہم سے لڑنے نہیں آئیں گے انہیں بھی امان دی جائے گی. اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس سے امان ہے. یعنی جو بھی حدود حرم میں داخل ہو جائے گا اس سے بھی امان دی جائے گی. اب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں انٹر ہوتے ہیں.